جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، اور حملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایک شخص کے لیے بیعت لینی تھی، اور جناب سیدہ کے گھر میں بنی ہاشم کے افراد اور انصار جمع تھے جو بیعت نہیں کر رہے تھے، اور انصار کے جو سردار تھے وہ تھے سعد ابن عبادہ۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ جو ہم نے کل بھی توجہ دلائی کہ ایک گروہ منافقین کا ایسا تھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک گروہ ایسا تھا کہ جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور خلافت کا دعویٰ کرنے والے در حقیقت دو گروہ تھے، ایک گروہ تھا مہاجرین کا اور ایک گروہ تھا انصار کا۔ پہلے سقیفہ میں جمع ہوئے تھے انصار والے، اور وہ چننا چاہ رہے تھے سعد ابن عبادہ کو، اور پھر یہاں سے جا کے پہنچے مہاجرین اور انہوں نے پھر اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور پھر سعد ابن عبادہ کی کہ جو صحابی بھی تھے اور انصار کے سید و سالار بھی تھے، بڑے تھے انصار کے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کی اس وقت مدد کی کہ جب کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہم لوگوں نے ان کے لیے دشمنیاں لیں، اور یہ دشمنیوں کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، اور اب پاور ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے۔ انصار گو کے بعد میں مولا امیر المومنین کے طرفدار ہو گئے، کب کہ جب ان کے ہاتھ سے پاور نکل گئی، لیکن ورنہ وہ پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ خود بن جائیں۔ یعنی ممکن ہے کہ آج پہلا سیاسی خلیفہ کہا جاتا سعد ابن عبادہ کو، اور سعد ابن عبادہ انصار میں سب سے بڑے تھے، اور سعد ابن عبادہ نے نہ پہلے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی اور نہ دوسرے سیاسی خلیفہ کی بیعت کی۔ بعد میں انہیں مار دیا گیا، اور مارنے کے بعد یہ داستان بنائی کہ یہ کسی جگہ رفع حاجت کر رہے تھے تو جنوں نے مار دیا، تو ایف آئی آر کٹی جنوں کے نام، جبکہ مارنے والے تھیں سیکرٹ ایجنسیاں۔ بس کوئی اگر یہ کہے کہ جو پہلے یا دوسرے یا تیسرے سیاسی خلیفہ کو نہ مانے تو وہ دین سے خارج ہے، تو پھر سعد ابن عبادہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا، اور سب سے بڑھ کے جناب سیدہ کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔